عالیہ کا ایک بہت عظیم احسان ہے۔ عالم اسلام کی افخری شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت والجماعہ حضرت سیدنا سرکار شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرضوان کا آج عرص پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ماضی قریب تقریباً 200-300 سال 400 سال کے درمیان جو بھی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جنہوں نے اعلیٰ دینی خدمات انجام دی، ان عظیم بندوں میں بہت اونچا نام اگر کسی کا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت، بہت عظیم الشان آپ کی شخصیت ہے اور ایسی شاندار شخصیت کے آپ عامل تھے کہ آپ نے تو مختصر زندگی گزاری 60-65 سال اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد تقریباً یہ 104 سال ہو گئے، 104 سال عرص ہے۔ اتنے سال ہو گئے، اب تک ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے دانشور آپ کی زندگی پر ریسرچ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں، اب بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو پوری طرح کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سمجھ لیا۔ ایسی عظیم الشان شخصیت، یہ صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کو سمجھنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے اور صدیاں گزر جاتی ہیں اس ذات کو سمجھتے سمجھتے۔ وہ ذات ہے سرکار اعلیٰ حضرت، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہم صرف ہندوستانی لوگ، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو بات کی یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ ڈنکا بجنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 4-6 ماننے والے یہاں رہتے ہیں تو وہ آپ کو مانتے ہیں، کچھ آپ کے جاننے ماننے والے یو پی میں رہتے ہیں وہ آپ کو مانتے ہیں، کچھ آپ کے جاننے ماننے والے سعودی چلے گئے کام کرنے کے لیے وہاں وہ لوگ آپ کو مانتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ ذات نہیں ہے کہ ہندوستانی جہاں جاتے ہیں وہاں نام لیتے ہیں، آپ کی وہ ذات ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے وہاں کے باشندے اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کا وہ چرچا ہے پوری دنیا میں۔ اور اس پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک تو جاننا ماننا عوام کا، عام لوگ مانتے ہیں جانتے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑے علماء بیان کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ جن کو عوام تو عوام، خواص کا ایک بہت بڑا طبقہ اعلیٰ حضرت کو اپنے سروں کا تاج کہتے ہیں، سر کے تاج مانتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بڑی خاص بات جو اعلیٰ حضرت کو ممتاز کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہے جہاں اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، کوئی مدرسے نہیں، کسی ٹرسٹ کا کسی فاؤنڈیشن کا چلنے والا مدرسہ نہیں، بڑی یونیورسٹیز جہاں سے دنیا بھر کے لوگ پڑھتے ہیں، ڈگریاں لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، ریسرچ اسکالر بنتے ہیں، ایسی بڑی نامور یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر ریسرچ ہو رہی ہے، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے ہیں۔ جامع ازہر جو دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے وہاں بھی اعلیٰ حضرت کی ذات پر ریسرچ ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی کچھ یونیورسٹی ہے وہاں پر بھی پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت کی ذات پر ہوئی، لندن کی کچھ یونیورسٹی ہے انگلینڈ کی وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کی ذات پر پی ایچ ڈی ہوئی، انڈونیشیا میں بھی کچھ یونیورسٹی ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت کی ذات پر پی ایچ ڈی ہوئی، ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں تو بے شمار جگہ ہیں جہاں سے اعلیٰ حضرت پر لوگوں نے پی ایچ ڈی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کی جو یونیورسٹی جہاں سے اعلیٰ حضرت کی ذات پر ریسرچ ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات پر وہاں تحقیق ہو رہی ہے، وہ لوگ اعلیٰ حضرت کے خاندان والے نہیں ہیں، وہ لوگ ہندوستان کی نسلیں نہیں ہیں کہ وہاں کمانے کے لیے گئے تھے، وہ وہاں کے باشندے ہیں اور وہ لوگ اعلیٰ حضرت کی ذات پر ریسرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرب دنیا میں بھی مختلف یونیورسٹی، ملک شام میں، ملک یمن میں اور مصر میں، ان جگہوں پر بغداد میں، عراق میں، وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کی ذات پر ریسرچ ہوا۔ تو وہ عظیم شان آپ کی ذات تھی کہ آج بھی دنیا آپ کی شخصیت پر ریسرچ کرتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ایسے ایسے بندوں کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے علماء ربانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے نام پر وقف کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی، آپ نے اپنی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے کوئی
خاص توجہ نہیں رکھی اپنے دنیاوی معاملات پر۔ گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، رشتے طے کیے جا رہے ہیں، زمینیں جائیدادیں، وہاں سے آنے والی آمدنی، کھیتی باڑی سے ہونے والی آمدنی، کتنا مال کہاں جائے گا، کتنا مال آ رہا ہے، یہ سارا جو حساب کتاب گھریلو تھا، اعلیٰ حضرت پوری زندگی سے دور ہے۔ آپ کے ایک بھائی حضرت حسن رضا غالباً وہ پوری زندگی اس کام کو دیکھتے رہے کہ گھر میں کس کا کس سے رشتہ ہوگا، کب شادی ہوگی، تاریخ کیا ہوگی، یہ سارے کام بھائی آپ کے دیکھتے رہے۔ زمینوں پر جانا ہے، آپ کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں، اعلیٰ حضرت خاندانی جاگیردار تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ جو کابل سے آئے تھے، افغانستان سے آئے تھے، وہ زمانے کے بادشاہوں کے سپہ سالار تھے، بادشاہوں کی طرف سے کئی سو گاؤں آپ کی جاگیر میں تھے، مالدار آدمی تھے، کوئی ایسے ویسی شخصیت نہیں تھی آپ کی، خاندانی اعتبار سے آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، لیکن اتنی دولت کے بعد بھی بھائی ایک دو گاؤں نہیں کئی سو گاؤں جاگیر میں تھا۔ اعلیٰ حضرت چاہتے تو اپنی جاگیروں پر حکومت کرتے، دورے کرتے اور شان کی ٹھاٹ کی زندگی گزارتے، عالی شان بادشاہوں جیسی زندگی، لیکن آپ نے پوری زندگی ٹھاٹ باٹ کو کنارے رکھا اور صرف دین کا کام کیا۔ سبحان اللہ، صرف دین کا کام۔ جاگیروں پر کبھی آپ نہیں گئے، کبھی آپ اپنی جاگیروں والے گاؤں میں نہیں گئے کہ وہاں لوگ ہماری کھیتیوں میں کیا کر رہے ہیں، کون سی فصل اگ رہی ہے، کون سی فصل میں کتنا نقصان ہے، کتنا منافع ہے، کچھ نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی کے ان معاملات کی طرف توجہ نہیں کی، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پوری زندگی آپ نے وقف فرمائی۔ سبحان اللہ میرے عزیزوں، یہ بہت عظیم و شان قربانی ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم گنہگاروں کا ایمان بچانے کے لیے، ہمارے ایمان اور عمل کو درست کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت پوری زندگی پڑھتے اور لکھتے رہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان بنتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی ہے، پہچان ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو پہچان ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی معمولی نعرہ نہیں، یہ بہت عظیم الشان نعرہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے خدمات انجام دی ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگنا یقیناً حق ہے، اور یہ پہچان ہے حقانیت۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ ہماری اور آپ کی صرف بات نہیں ہے، عرب کے ایک عظیم عالم سید علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی، یہ عرب دنیا کے بڑے عظیم عالم ہیں، وصال ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے کچھ سالوں کے بعد کچھ علماء جو ہندوستان سے گئے ہوئے تھے حج بیت اللہ کے لیے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، باقاعدہ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہند و پاک سے جو لوگ آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، ہم ان کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کریں، سبحان اللہ، اور ان کا نام لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ ہے یا آنے والے کا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ اگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت سے ہے، اور اگر اس کے چہرے پر مرجھا جاتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقوں سے تعلق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہی حقانیت کی پہچان بن چکا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یقیناً اعلیٰ حضرت کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، حقانیت کو مانتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم تو سنی ہیں، ہم اہل سنت سے ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، بولے اعلیٰ حضرت کو ماننا کوئی ضروری تھوڑی ہے، اس طرح کی بات ہے۔ یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں چور ہے، جن کا دل اندر سے میلا ہے، گمراہیت کا شکار ہے، ایسے لوگ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سنی ہیں، مزارات کو مانتے ہیں، ہم فلاں درگاہ پر جاتے ہیں، فلاں درگاہ پر جاتے ہیں، فلاں چادر پیش کرتے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو ان کے دل پسمردہ ہوتا ہے، مرجھا جاتا ہے، وہ دل میں جو نفاق چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ الحمدللہ آج آپ کا ان سے بات ہے، ہم اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ ایسی عظیم شخصیت کا ذکر جمیل کریں، اور میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی جو یاد مناتے ہیں، بزرگوں کا جو عرس کرتے ہیں، ان کے نام سے محفلیں مناتے ہیں، یہ اصل میں اپنی آنے والی نسل تک اس اسلام کی دولت کو پہنچانا ہے۔ یہ جو عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے، ایمان کا، صحیح ایمان کا جو ہمارے پاس سرمایہ ہے، یہ سرمایہ آنے والی نسل تک منتقل کرنا، یہ مقصد ہے عرس۔
ورنہ اس میں کھانا، لنگر کھلا دینا، لنگر کھا لینا، چادر پیش کر دینا، خالی اس کا نام عرس نہیں ہے۔ عرس یہ ہے کہ اپنی نسل نو کو اپنے بزرگوں کی زندگی بتائی جائے اور ان کے دل و دماغ میں صحیح ایمان نقش کر دیا جائے، وہ بھی جان لیں کہ ہمارا ایمان آج اگر سلامت ہے تو ان بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کی قربانیاں ہیں کہ صحیح اسلام آج ہم تک پہنچا ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی بھی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں۔ میں تمام جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کو یہ کہنا چاہوں کہ ہر شخص کو چاہیے، خالی مسجد میں پروگرام ہو گیا اور بیان ہو گیا اس پر اکتفا نہ کریں۔ ہر آدمی اگر اعلیٰ حضرت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس زمانے میں اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو اعلیٰ حضرت کی خدمات کا اثر ہے، اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، عورتوں کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتائے، ان کی تعلیمات بتائے، ان کی زندگی بتائے، کیسی شاندار زندگی گزاری، کیسی خدمات انجام دی دین کے لیے، کس طرح اعلیٰ حضرت ہر وقت تیار رہتے اور جب موقع آیا اعلیٰ حضرت نے کبھی اس کو ٹالا نہیں، دین کے لیے آپ نے فوراً اپنی قربانی پیش کی۔ سبحان اللہ، ایسے بے شمار موقع اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مجدد وقت بنایا، اور آپ سے چونکہ عظیم دینی خدمات لینی تھی، رب العزت جس بندے کا انتخاب فرما لیتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنے کرم کی ایسی بارش فرماتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ شخصیت کیسی ہے نا۔ میں اس پر ابھی آؤں گا انشاءاللہ، اس سے پہلے اعلان سماعت کر لیں۔ مسجد کی جھولی آپ حضرات کے سامنے سے گزاری جا رہی ہے، بھرپور تعاون فرمائیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک اس کے حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور چونکہ آخر میں ہماری پبلک جو ہے نا وہ عوام آتی، آپ تو ہر جمعہ مجھ سے اعلان سنتے ہیں کہ بھائی چندہ دیجیے اور مسجد کا تعاون کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہماری اتنی عظیم الشان مسجد ہے الحمدللہ، اور کثرت سے نمازی بھی آتے ہیں، اس کے باوجود ہماری جھولی کا معاملہ یہ ہے کہ دن بدن وہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ کبھی 15,000 ہوا کرتا تھا، وہ 8-9 ہزار پہ آ کے معاملہ اٹک گیا۔ تو ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ آپ آتے ہیں نماز کے لیے تو بھرپور تعاون کریں۔ اللہ رب العزت یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ ہمارے اور آپ کے چلانے سے نیچے ہوتا ہے۔ ہم اگر 100 روپیہ دیتے ہیں، کبھی 200 دے دیں گے تو ایسا نہیں کہ مسجد تیز دوڑنے لگے، اور کبھی ہم 200 دینے والے تھے 100 دے دیں گے تو مسجد کا کام رک جائے گا، نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندے پیدا فرما دے گا کہ جن سے کام ہو۔ لیکن ہماری خوش بختی اس بات میں ہے کہ ہمارا پیسہ اگر لگے اللہ قبول فرما لے تو یقیناً ہمارا بیڑا پار۔ اللہ کے گھر کو حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے کہ ہم قبول کروانے کے لیے صدقہ دیں، بڑھا کر دیں، خوش دلی سے دیں۔ اللہ رب العزت قبول فرما لے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا۔ تو بھرپور تعاون فرمائیں، اللہ رب العزت سب کو اس کے حلال کی برکت عطا فرمائیں۔ درود مبارکہ پیش کر لیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس زمانے میں اعلیٰ حضرت اس دنیا میں تشریف لائے وہ ہندوستان کے بڑے خطرناک ماحول کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کی تقریباً 600 سے 800 سال کی حکومت منہدم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے بعد انگریزوں کا تسلط آیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی حکمران کسی علاقے پر جب قبضہ کرتا ہے تو وہ زمینی حقائق کو لے کر اپنی حکومت مضبوط کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کتنی قومیں آباد ہیں، کتنے مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، کس طرح ان پر کنٹرول کرنا ہے، کہاں سے مخالفت ہوگی، اس مخالفت کو کیسے ختم کرنا ہے، ان تمام پہلوؤں پر ہر حکومت غور کرتی ہے۔ اسی لیے جہاں سے انہیں مخالفت کی بو آ جاتی ہے وہاں سخت ایکشن لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مخالفت ختم کر دی جائے، صحیح اپنی پاور کا استعمال کرتے ہیں کہ مخالفت کرنے والوں کو کچل دیا جائے تاکہ ان کی حکومت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ بالکل یہی معاملہ انگریزوں نے اس زمانے میں کیا۔ جب وہ یہاں پر حکومت میں آ گئے، حکومت ان کے قبضے میں آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو قومیں آباد ہیں ان میں مسلمان ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے اس ملک پر 600-700 سال حکومت کی۔ اگر یہ قوم ہمارے مخالفت میں کھڑی ہو جائے گی تو جو عوام ہے وہ ان کے سپورٹ میں ہوگی اور یہ ہمیں اکھاڑ پھینکیں گے۔
اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے، وہ کسی لائق نہ رہ جائے۔ اس وقت بھی ہمارے ملک میں ایسے ہی حالات ہیں، ایک پارٹی کی حکومت تھی، اسے توڑ دیا گیا، اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا گیا، اور نئی حکومت قائم ہے۔ ہر مضبوط آدمی کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس زمانے میں انگریزوں نے ہر مضبوط آدمی کو خریدنے کی کوشش کی، ہر مضبوط محاذ کو توڑنے کے لیے اپنی پاور کا استعمال کیا، عام شہریوں پر بھی گولیاں برسائی اور خاص لوگوں کو قید میں ڈالا، پھانسی پر چڑھایا، جیسے انہوں نے مناسب سمجھا اپنی قوت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایسے حالات میں مسلمان اپنے علماء سے بندھے ہوئے، علماء ربانیین اس زمانے میں مسلمانوں پر حکومت کرتے تھے، بڑے بڑے حکومت کے منصب علماء کے ہاتھ میں، جج ہونا اور جو ہے مجسٹریٹ ہونا، ڈی ایم ہونا، ایس ڈی ایم ہونا، کمشنر ہونا، یہ سارے عہدے علماء کے پاس تھے، علماء ان عہدوں پر فائز تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں پر علماء کا کنٹرول تھا۔ تو انگریز جانتے تھے اگر ہمیں مضبوطی حاصل کرنی ہے تو علماء کے گروپ کو توڑنا پڑے، مسلمانوں کو علماء سے دور کرنا پڑے، مسلمانوں کو اپنی مذہبی تعلیمات سے دور کرنا ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت جب ان لوگوں نے کام شروع کیا تو کچھ علماء کہلانے والے لوگوں کو خریدنا شروع کیا اور ان سے وہ کام لیا جو آج تک تاریخ میں مسلمانوں نے نہ کیا، یعنی اپنے ہی مذہب کا سودا۔ ایسے ایسے لوگ جو بظاہر عالم تھے، جبے پہنا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے، درس قرآن دیا کرتے، ایسے لوگوں کو خریدا، انہیں تنخواہیں دی اور ان سے کتابیں لکھوائی، اور کتابیں لکھوا کر پورے ہند و پاک میں اسے تقسیم کروایا، جس کی بنیاد پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ایک بہت تاریخی حوالے کے ساتھ یہ بات موجود ہے، تقویۃ الایمان جیسی کتاب اس زمانے میں لکھوائی گئی انگریزوں کے کہنے پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مولانا نے لکھی ہوئی کتاب، مولانا کی لکھی ہوئی کتاب تقویۃ الایمان، اور اس کتاب کو انگریز اپنے خرچے سے چھپوا رہے، اپنی پریس سے چھپوایا، فری میں انگریزوں نے تقسیم کروایا۔ وہ جو انگریز نئے نئے حکمراں تھے ہندوستان پر، ہندوستانیوں پر وہ حکومت کرنا چاہتے تھے لمبے عرصے تک، انہیں کیا فائدہ تھا؟ ایک اسلامی کتاب کو چھپوانا، فری میں بانٹنا، یقیناً ان کا وہی مقصد تھا جس کی طرف خود کتاب لکھنے والے مولانا نے ایک مقام پر اپنے اس کتاب کے بارے میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میری یہ کتاب تقویۃ الایمان جب مارکیٹ میں آئے گی تو اختلافات ہوں، مسلمان آپس میں لڑیں گے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ لڑ گھڑ کے سب خاموش ہو جائیں گے، مجھے اپنی کتاب چھاپنا ہے، میں چھاپ کر رہوں گا۔ یہ خود اس مولانا کے اسٹیٹمنٹ۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس لکھنے والے مولوی کو پتا تھا کہ میری اس کتاب سے مسلمانوں میں جھگڑے فساد ہوں گے، آج تک وہ جھگڑا فساد باقی ہے نا۔ اور اس کے بعد اس کی کتاب کو انگریزوں نے چھاپا، فری میں تقسیم کیا، یہ سب آن ریکارڈ ہے، ہوائی فائر نہیں ہے۔ اور اس مولانا کے بارے میں خود اس کی جماعت کے دوسرے مولویوں نے کہا کہ ان کو انگریزوں سے 100 روپیہ مہینہ، 200 روپیہ مہینہ تنخواہ ملتی۔ کس بات کی تنخواہ؟ کوئی بات نہیں، وہ تو مدرسے میں پڑھانے والا مولوی تھا، آخر اسے 100-200 روپیہ تنخواہ انگریز کیوں دے رہا؟ میرے عزیزوں، اسی لیے ہمیں یہ پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو فرقہ بندی اس ہندوستان میں 100 سال پہلے وجود میں آئی، یاد رکھیں کہ یہ سب انگریزوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ لوگ بکے، اسلام کو بیچا، اسلام کی تعلیمات کو جو صحیح تعلیمات تھی اسے بدل کر نئے انداز میں پیش کیا، جس سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہوا، مسلمانوں کا دین برباد ہوا۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی وہ علماء جو حق طلب ہیں، حق کے رہبر ہیں، حق کے علم بردار ہیں، وہ حقانیت کو لوگوں کے سامنے لائیں اور ایسی کتابوں کا رد بلیغ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت اور آپ کے زمانے کے کئی علماء انہوں نے ان کتابوں کا رد لکھا، علامہ فضل رسول بدایونی اور علامہ عبدالحق حدیث دہلوی اور زمانے کے اور جو علماء کرام نے ان کتابوں کا رد لکھا اور ان کتابوں کے بارے میں عوام کو بتایا کہ ان کتابوں میں یہ عبارتیں لکھی گئی ہیں، یہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین ہے اور ایسا کوئی معاملہ دین سے، اسلام سے ثابت نہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس کتاب تقویۃ الایمان میں نام کتنا شاندار رکھا، تقویۃ الایمان، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کو قوت دینے والی کتاب۔
ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب، اور اس میں لکھا کیا؟ اس میں لکھا یہ کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی بارگاہ۔ اور آج بھی وہ جماعت ان باتوں کو لکھتی ہے، چھاپتی ہے اور انکار نہیں کرتی، اور ہمارے سنی بھائی ہیں کہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ ارے کیا ہوتا ہے، ارے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ اگر تمہارے باپ کو لکھ دیتا وہ اپنی کتاب میں کہ اس کا باپ جھوٹ بول سکتا ہے تو تم ناراض ہو جاتے، ایسے آدمی سے دوستی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی شان میں لکھا اور ہم ایسے لوگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں لکھا کہ اللہ کا کوئی بھی رسول، ہمارے نبی کو لے کر لکھا کہ کوئی بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں چور چمار سے زیادہ عزت نہیں رکھتا۔ اللہ، کتنی بڑی جرات ہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے تمام انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت، وہ مقام رکھتے ہیں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چوڑے چمار سے زیادہ عزت نہیں ہے نبیوں کی اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنی سخت بات ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ لکھا کہ پاگل سے زیادہ نبی کو علم نہیں ہے، پاگل اور بچوں کو جتنا علم ہوتا ہے نبی کو بھی اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ علم نہیں۔ کتنی بے عزتی کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ایسی باتیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور آج ہمارے سنی ہیں کہ ایسے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، قربانی کا گوشت ان کے یہاں بھیجتے ہیں، ان کے یہاں رشتہ داریاں کرتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹیاں لاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، عقائد میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی کہا تھا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسی قوم نہ پاؤ گے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور اس ایمان کے بعد وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ حالانکہ زمانے میں ایسے لوگ ہیں کہ نام لیتے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی مسلمان کہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں دوسرے کی۔ میرے عزیز، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہونا، چاہے وہ اپنے آپ کو سیدھے سیدھے غیر مسلم کہے یا اپنا نام مسلمان بتائے اور اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرے، یہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، کسی سے دوستی نہیں رکھتے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اس طرح کے لوگوں سے دور رہنے کی تعلیم کرنا۔ یہ ایک پہلو تھا اس زمانے کے حقائق کو اگر آپ دیکھیں، مطالعہ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات سن لو، میری بات مان لو، نہیں، میں منزل من السماء نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بے شک، لیکن اگر آپ کو سچ جاننا ہے، ماننا ہے، آپ واقعی سچے سنی مسلمان ہیں، تو آپ علماء کی کتابیں پڑھیں، کسی کی بات نہ سنیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہہ رہے یہ سب کیا ہے، مولانا لوگ کے آپس کے جھگڑے، کیا یہ آپس کا جھگڑا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ہمارا جھگڑا ہے؟ رسول اللہ کو کہتا ہے کہ پاگل کے برابر ہے، یہ ہمارا جھگڑا ہے؟ یقیناً یہ ہم علماء کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ان بے دینوں سے ہمارا دینی اختلاف ہے جو اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہم سب کے ایمان کو بچائے، محفوظ فرمائے۔ یہ اس زمانے کا فتنہ تھا، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں اس کا رد بدل فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے، ہماری جماعت کے کچھ علماء نے، کچھ عوام نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو داغدار کیا، لوگوں کے درمیان یہ چرچے کیے کہ مولانا احمد رضا کفر کی مشین تھے، جس کو دیکھو اس کو کافر بنا دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ اعلیٰ حضرت پر صرف الزام ہے، ہوائی فائرنگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کیا ہے سب دلائل کے ساتھ لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا۔ آج تک وہ چیزیں موجود ہیں، جس کو حق اور سچ جاننے کی فکر ہے اسے چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنے احتیاط سے کام لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان گستاخ مولویوں نے اپنی کتابوں میں جب اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں لکھی تو اعلیٰ حضرت نے فوراً ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ 3-4 سال تک ان سے خط و کتابت کے ذریعے بات چیت کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا تم نے یہ جو لکھا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، دلائل پیش کیے، علماء کی کتابوں سے حوالے پیش کیے، انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ اور جب 3-4 سال تحریر کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد بھی وہ لوگ اپنی باتوں سے رجوع نہ کیا، انہوں نے اپنی کتابوں کو چھاپنا بند نہیں کیا، اپنی بات پر اڑے رہے۔ وہ
کتابوں کی ان عبارتوں کو عربی میں ترجمہ کر کے اس زمانے کے عرب کے مکہ مکرمہ مدینہ معظمہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی بارگاہ میں پیش کی. ان علماء نے اسے کفر بتایا کہ یہ عبارتیں کفر ہیں، اس بنیاد پر لکھنے والا کافر ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ان کی لکھے ہوئے کفر پر تصدیقات جاری کی. آپ نے خود فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں مولانا نے یہ لکھا ہے تو وہ کافر ہے، بلکہ پہلے اس سے سمجھانے کے لیے بات چیت کی. وہ نہیں مانا تو آپ نے بڑے علماء سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بڑے علماء سے فتویٰ حاصل کیا، اور ان کی تحریرات پر آپ نے یہ تصدیق فرمائی کہ جب یہ بڑے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے، لکھنے والا کافر ہے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ لکھنے والا کافر ہے. یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کو بلا وجہ کافر نہیں فرمایا، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں، خود آپ کے فتاوی میں یہ عبارت موجود ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے علماء کی یہ متفقہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے. علماء کے یہاں ایک اصول ہے کہ اگر کسی آدمی سے اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، ہم اس جملے کے احتمالات پہ غور کریں، اس پر غور کریں. اگر اس جملے میں 99 احتمال نکلتے ہوں کفر کے اور ایک احتمال نکلتا ہو اسلام کا، تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، مسلمان کہیں گے. اتنی احتیاط کہ 99 احتمال کفر کے اور ایک احتمال اگر اسلام کا ہے تو ہم کافر نہیں کہیں گے، مسلمان کہیں گے. اتنی احتیاط کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان مولویوں پر اگر کفر کا فتویٰ دیا ہے تو تمام پہلوؤں پر غور کر کے آپ نے فتویٰ دیا ہے نا. کسی سے کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان کے مدرسے میں پڑھنے گئے تھے، وہاں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کی وجہ سے آپ نے دشمنی میں فتویٰ دیا. یہ سب بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اعلیٰ حضرت اپنے بریلی شہر سے باہر کبھی گئے نہیں پڑھنے کے لیے. آپ کے والد، آپ کے دادا بڑے عالم تھے. اس زمانے میں بڑے بڑے علماء میں آپ کے دادا کا، آپ کے والد کا شمار ہوتا تھا. آپ نے جو بھی تعلیم حاصل کی بس 3 سے 4 اساتذہ سے حاصل، جو وہیں بریلی کے رہنے والے تھے یا رامپور کے تھے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت کو گھر پہ آ کے انہوں نے پڑھایا. اعلیٰ حضرت کسی مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا، کسی اسکول سے تعلیم نہیں حاصل کی، گھر پر رہ کر آپ نے پڑھائی کی، تعلیم حاصل کی اور علم میں بڑا مقام حاصل کیا. تو اعلیٰ حضرت کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، مال اور دولت کی تقسیم میں کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ بے نیاز آدمی تھے، علم کے شہسوار تھے. آپ نے علمی اصول کی بنیاد پر ان علماء کی تکفیر کر. ان کی عبارتیں صاف ستھری موجود ہیں، آج بھی چھپتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، موجود ہیں. آج بھی وہ لوگ اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اپنے علماء ان کے علماء حوالے پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کو یہ الزام ہے، یاد رکھے، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ایک بات میں اور عرض کروں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ایک طرف ان باطل مذہب والوں کا رد بلیغ فرمایا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی فرمائی، وہیں اعلیٰ حضرت نے ہم اہل سنت و جماعت میں بھی جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے سنی معمولات میں غلو سے کام لیتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد بلیغ فرمایا. صرف غیروں پر حکم نہیں لگایا، اپنوں کی بھی اصلاح کی ہے اعلیٰ حضرت نے. آپ کی کتابوں میں اس طرح کے فتاوی بے شمار ہیں جہاں آپ نے اپنے لوگوں کی اصلاح فرمائی کہ اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ وہ اگر محرم الحرام کا مہینہ آ جائے سینہ گوئی نہ کریں. یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. کالے کپڑے نہ پہنیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. غم حسین میں 10 دن تک گوشت کھانا بند کر دیا اور 10ویں دن کے بعد گوشت شروع کیا. یہ سب اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے سنیوں کی بھی اصلاح فرمائی، اہل سنت کے درمیان بھی جو خرافات ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد بلیغ فرمایا. تعزیہ داری کے جلوس پر اور اس میں ہونے والی خرافات پر اعلیٰ حضرت نے مستقل کتاب لکھی ہے اور فرما دیا کہ اس تعزیہ داری کی کوئی حقیقت نہیں. جو حقیقت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ روضے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عینی شکل ویسی ہی شکل بنائی جائے اور ایک جگہ رہنے دیا جائے. نہ اس پر لوگ مجمع کریں، نہ وہاں فاتحہ نیاز کریں، نہ وہاں ہاتھ پھول چڑھائیں، نہ اس کو لے کر گھمائیں پھرائیں، ایک جگہ بنا کر رکھ دیں. بس اتنی حقیقت ہے تعزیہ، اس کے سوا کچھ نہیں. جیسے ہم مدینہ منورہ کی تصویر بنا کر لگا دیتے، کعبہ معظمہ لگا دیتے بنا کر، جس طرح ہم یہ چیزیں بناتے ہیں بالکل ایسے ہی بنانے کی اجازت ہے.
اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خرافات، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس پر گناہ عظیم ہے کہ عورتوں کا بھی مجمع ہوتا ہے، اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، وہاں پر فاتحہ کرنا اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی منع فرمایا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی شبیہ کو داغدار یوں کیا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ مولانا احمد رضا نے صرف کفر کے فتوے دیے، اور جتنی خرافات سنیوں میں پائی جاتی ہیں، غیر جو ہے ان خرافات کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی لوگ یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے ان تمام خرافات کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، فتاوی لکھے ہیں، ان کی کتابیں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اپنے اس امام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالیں۔ ہم نے اپنے امام کی تعلیمات کو بھلا دیا، صرف کفر اور شرک والی باتیں یاد رہ گئی۔ ہماری اپنی اصلاح کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے ہماری اس پر نگاہ ہی نہیں جاتی، اس پر توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاں غیروں کی اصلاح کی، ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے غیروں کی عبارات کا رد بلیغ فرمایا، ہماری بھی اصلاح فرمائی۔ ہمیں اپنی بھی اصلاح اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے لینی چاہیے کہ کیسے ایک شاندار مومن کی زندگی ہونی چاہیے، خرافات سے پاک، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں شب و روز گزرتے رہیں۔ اس طور پر اعلیٰ حضرت نے ہمیں بھی تعلیم فرمائی۔ ضرورت ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی اس تعلیم کو بھی ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ جہاں غیروں سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی خرافات سے بچائیں، ہے نا۔ اب وقت اتنا نہیں رہ گیا کہ میں وہ ساری تفصیلات پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہماری خرافات پر رد بلیغ فرمایا، بدعات پر آپ نے رد فرمایا، مستقل کتاب موجود ہے۔ وہ اتنی ضخیم کتاب ہے کہ میں 4-5 جمعہ اگر بیان کر دوں تو بھی کتاب مکمل نہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خرافات کو اعلیٰ حضرت نے ختم فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، اور انہیں ان کی تعلیمات کو اپنے دین کا، اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے آپ کو خرافات سے بھی پاک رکھیں، اپنے آپ کو باطل خیالات، باطل نظریات اور باطل عقائد سے بھی محفوظ اور پاک رکھیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج آپ کا یوم عرس ہے، 2:38 پر کل شریف ہوتا ہے بریلی شریف میں، اسی وقت آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو اس موقع پر آپ بھی اپنے اپنے گھروں کو اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نیاز کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے آپ خوب زیادہ شیرنی جمع کر لیں کو نیاز ہو، بلکہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں، گھر کے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں، اور قرآن کی جو بھی آیتیں صورتیں یاد ہیں پڑھ لیں۔ تسبیح یاد ہے، تسبیح پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیں، دعا کر لیں کہ مولا تعالیٰ امام کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیں، قبول کر لیں، اور امام کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ہے نا۔ اس طریقے پر آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کر لیں، اور چونکہ اکثریت ہماری ایسی ہے کہ جمعہ پڑھ کے بھاگنا ہی رہتا ہے، تو اگر گھر نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار دھندے پر جا رہے ہیں، وہاں 10 منٹ نکال لیں، وہاں آپ کچھ پڑھ لیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر لیں۔ اللہ چاہے گا تو آپ کے کاروبار میں بھی انشاءاللہ اس سے برکت ہو جائے گی، ہے نا۔ اور جو حضرات رکیں گے تو جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد مزار شریف میں کل شریف انشاءاللہ ہوگا، اور وہاں پر دعا کی جائے گی، وہاں پر بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو خرافات کا رد بلیغ فرمایا، میں نے اس میں سے 1-2 باتیں آپ کے گوش گزار کر دی۔ انشاءاللہ مستقل اگر اگلے جمعہ موقع رہا تو میں اس پر گفتگو کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے ہماری اصلاح کیسے فرمائی، ہم سنیوں کو کیسے اصلاح کا آپ نے پیغام دیا۔ اس پر میں نے ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیا تھا اس سے پہلے، اسے ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھیں۔ آپ کو یاد ہے کون سا واقعہ؟ گھڑی جو آپ اعلیٰ حضرت نے گھما دی تھی، 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا تھا، جی یہ یاد رکھیں۔ اور جب یہ آپ کو یاد رہے گا آپ کسی ڈھونگی بابا کے چکر میں نہیں پڑیں، کسی جوتش کے چکر میں نہیں پڑیں، کسی ہاتھ دیکھنے والے، لکیر دیکھنے والے کے چکر میں نہیں پڑیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جتنے لوگ ہیں یہ خرافاتی، آپ کا ایمان برباد کرنے والے ہیں، آپ کا عقیدہ خراب کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو ڈرانے والے لوگ کہ تمہارا آگے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ بالکل اس چکر میں نہ آئے۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کسی بندے کے کیے کرائے سے نہ ہماری روزی روٹی بدلنے والی ہے، نہ ہمارا مستقبل برباد ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے کسی
کسی بندے کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرے. نہ ہماری روزی کوئی چھین سکتا ہے، نہ ہمارا مستقبل کوئی برباد کر سکتا ہے. ہمارا مستقبل، ہماری روزی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. ہم اگر اس کے نیک بندے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت منٹوں میں معاملات کو حل فرما دے. یہ جو آپ کو بابا ڈھونگی بابا کہتے ہیں کہ یہ کاروبار میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارا فلاں پڑوسی ہے وہ تمہارے گھر کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، یاد رکھیں اللہ کے یہاں ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. اعلیٰ حضرت نے اسے سمجھا دیا ہے نا، وہ واقعہ میں نے آپ کو پیش کر دیا. تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت اس طرح ہماری بہت ساری اصلاح فرمائے. تو انشاءاللہ میں ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اب نماز کے چند مسائل جو ہر جمعہ آپ سن رہے ہیں، ان میں سے 2-3 مسائل بھی سماعت کر لیں. گزشتہ جمعہ آپ کو میں نے بیان کیا تھا کہ نماز میں جو بھی چیزیں پڑھنی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز سے پڑھنا ہے. بس اتنی آواز ہو کہ آپ خود سن سکیں. بازو والے کو پریشان نہیں کرنا ہے، دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، بہت بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے. جو بھی پڑھیں اتنی آواز ہو کہ آپ خود سن سکیں. میں یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد بھی اس ہفتے کئی نمازیوں کو غور کیا کہ وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں، بیچارے ہاتھ باندھ کر کے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں. جب آپ کی آواز نکلے گی نا تو منہ کھلنے کا ضروری ہے. یاد رکھیں کچھ حرف اگر ادا کریں گے آواز کے ساتھ تو منہ کھلنا ضروری ہے. اگر کوئی حرف ادا نہیں کر رہے ہیں تو منہ بند کر کے یہ کر سکتے ہیں، لیکن آواز کے ساتھ حرف نکالنا اس کے لیے ہونٹ کھولنا پڑے، بغیر اس کے آواز نہیں، حرف نہیں ادا ہوتا. تو بہت سے نمازی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں، خیالات میں پڑھتے رہتے ہیں. سورہ فاتحہ ہو رہی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں خیالات میں نہیں، آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اتنی آواز ہو کہ آپ کو سن سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے علاوہ وضو کے بھی مسائل تھے اور غسل کے بھی چند مسائل تھے. اچھا تکبیر کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ تکبیر ہمیں جھک کرنے کے لیے کھڑے کھڑے تکبیر کے. ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ بتا دیا تھا کہ ہاتھ ہمیں کس طریقے پر باندھنا ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. رکوع اور سجود میں سجدے میں خاص طور پر آپ کو اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خیال رکھنا ہے. اکثر لوگوں کے پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ لگ نہیں پاتی، کبھی پہلے سجدے میں لگتی ہیں تو دوسرے میں نہیں. کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ دوسرے میں لگاتے ہیں پہلے میں نہیں، اور کچھ لوگ پاؤں بالکل اٹھا لیتے ہیں زمین سے، بالکل ہی نہیں لگاتے. تو ان تمام چیزوں پر آپ کو خیال رکھنا. اس کے بعد ایک مسئلہ اور کہ امام کے پیچھے اگر ہم کھڑے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے سوائے ثنا. ثنا کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا. لیکن سورہ فاتحہ یا سورت یہ امام کے ذمہ ہے، امام پڑھے، چاہے وہ ظہر کی عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو، چاہے امام بلند آواز سے پڑھے یا خاموشی سے آہستہ سے پڑھے، دونوں حالت میں پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں کو کچھ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ہاں ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے لیے یاد رکھیں کہ اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، ان 3 نمازوں میں امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دیا تو اب ثنا کا بھی ٹائم ختم ہو، اب ثنا بھی نہیں پڑھ سکتے. لیکن ظہر اور عصر میں آپ اگر شامل ہوئے، چونکہ امام آہستہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو ثنا پڑھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. یہ ان مسئلوں کو یاد رکھیں. اسی کے علاوہ ایک یہ کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعت 1 رکعت جو بھی چھوٹ گئی اور اس رکعت کو پورا کرنے کے لیے نمازی کھڑا ہوتا ہے تو اسے یاد رکھیں کہ اب اسے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے. آپ کی پہلی رکعت دوسری رکعت چھوٹی ہے تو آپ کو کھڑے ہونے کے بعد اپنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیسری اور چوتھی ہے، قراءت کے اعتبار سے وہ پہلی اور دوسری، اور التحیات اور تشہد کے اعتبار سے وہ آخری کی رکعت شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب ان مسئلوں کی اور بھی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے، اگر آپ کو اور کچھ پوچھنا رہے تو آپ بعد میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کو درست طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے. یہ ایک اعلان کی سماعت کر لیں. بیٹھیں، تشریف رکھیں. اعلان کی سماعت کر لیں کہ ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں، نمازی نہیں، یہاں قریب کے رہنے والے مسلمان ہیں جری بری کے، ان کی بچی بہت بیمار ہے، وہ چل نہیں سکتی، اس کی نسوں کا پرابلم ہے پیر میں، تو اس بچی کا آپریشن ہے. آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ جاتے جاتے ان کا بھرپور تعاون فرما دیں.